بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 26 نومبر 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب نے پاکستان سے براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ اس حوالے سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سفری پابندیوں میں شامل ممالک سے پاکستان سمیت مزید 6 ممالک کے مسافروں کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، برازیل، مصر اور ویتنام سے آنے والوں کو اب کسی دوسرے ملک میں 14 دن قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ براہ راست سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے سبب پاکستان اور انڈیا سمیت انڈونیشیا، ویتنام، مصر اور برازیل سے ایسے مسافروں جنہوں نے مملکت میں ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائی تھیں، ان کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان سمیت مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو 1 دسمبر 2021 بروز بدھ سے براہ راست مملکت آنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان کے قومی ایئر لائن PIA نے کہا کہ وہ پروازیں چلانے کے لیے تیار ہیں اور جیسے ہی اعلان کی تحریری صورت سامنے آتی ہے بکنگ شروع کر دی جائے گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو 5 دن قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے، اس سے قطع نظر کہ انہوں نے اپنے ممالک میں کورونا ویکسین لگوائی ہو۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تمام مسافروں کو مقررہ ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ واضح رہے بیرون مملکت سے آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے قبل منظور شدہ لیبارٹری سے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کی رپورٹ متعلقہ ادارے کو فراہم کی جائے گی۔ مملکت آنے والے مسافروں کو 5 دن کے لیے ہوٹل قرنطینہ میں قیام کرنا ضروری ہوگا اور 5ویں دن انہیں مزید کورونا ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کی رپورٹ منفی آنے پر انہیں قرنطینہ کی پابندی سے استثنیٰ کیا جائے گا۔ مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو مملکت آنے کے بعد یہیں فراہم کی جانے والی کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ ضوابط کے تحت لازمی ہے کہ مملکت پہنچنے سے قبل وزارت داخلہ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ابشر کے قدوم پورٹل پر رجسٹر کرایا جائے، جس میں ویکسین کی تفصیلات درج ہونا چاہیے، جن میں ویکسین یافتہ اور غیر ویکسین یافتہ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر، جس میں شامل کیے جائیں گے آپ کے ہی کیے ہوئے سوالات۔ ایک شخص نے سوال کیا، سعودی عرب آنے پر قرنطینہ سینٹر میں قیام کیوں ضروری ہے؟ اس حوالے سے بتایا گیا، سعودی وزارت داخلہ نے پاکستان سمیت 6 ممالک سے براہ راست مسافروں کی آمد پر 1 دسمبر سے پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ سفری پابندی کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ضوابط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، انڈیا، مصر، انڈونیشیا، برازیل اور ویتنام سے آنے والے مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ 5 دن ہوٹل قرنطینہ میں گزاریں۔ قبل ازیں وزارت بلدیات کی جانب سے گزشتہ ماہ مملکت آنے والوں کے لیے ہوٹل قرنطینہ کے ضوابط جاری کیے تھے، جن کے تحت جدہ، ریاض، دمام، الخبر اور زہران میں قرنطینہ سینٹرز قائم کرنے کے لیے مختلف اداروں سے درخواستیں طلب کی گئی تھیں۔ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ اس حوالے سے بتایا گیا کہ جمعرات 25 نومبر کی شب وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں جس اہم شرط کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں پاکستان سمیت 6 ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہوٹل قرنطینہ میں 5 دن گزاریں۔ مسافروں کو سعودی عرب آنے پر انہیں ایئرپورٹ سے براہ راست ہوٹل قرنطینہ سینٹر میں پہنچایا جائے گا۔ قرنطینہ میں قیام کے 5ویں دن مسافروں کا منظور شدہ لیبارٹری سے کورونا کا PCR ٹیسٹ کرایا جائے گا، جس کی رپورٹ منفی آنے پر انہیں قرنطینہ کی پابندی سے استثنیٰ کر دیا جائے گا۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، قرنطینہ سینٹر کے ضوابط کیا ہیں؟ بتایا گیا، گزشتہ ماہ وزارت بلدیات کی جانب سے مملکت کے 4 شہریوں میں منظور شدہ شرائط کے تحت قرنطینہ سینٹرز کے قیام کی منظوری جاری کی تھی۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ مذکورہ قرنطینہ سینٹرز میں 3276 افراد کے قیام کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ قرنطینہ سینٹرز کے معیار کے حوالے سے وزارت بلدیات امور کا کہنا ہے کہ سینٹرز میں تازہ ہوا کا بندوبست
ہو، صفائی کا خصوصی خیال رکھنے کے لیے مستعد کارکنوں کو تعینات کیا جائے، عمارت کا سینٹر کچن ہو جہاں مقررہ معیار کے مطابق خوراک تیار کی جائے، مقررہ قرنطینہ سینٹرز میں صفائی سے متعلق مخصوص کمپنیوں سے معاہدہ کیا جائے جو عمارت میں مسلسل جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات کا سپرے کا انتظام کریں، آنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ سے عمارتوں میں پہنچانے کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ کا بندوبست قرنطینہ سینٹرز کرے گا، علاوہ ازیں منظور شدہ لیبارٹری سے بھی معاہدہ کیا جائے جو قرنطینہ میں ٹھہرنے والوں کا PCR ٹیسٹ کرے، مسافروں کو کورونا کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں، مسافروں کو توکلنا پر رجسٹر کیا جائے۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔